ایک بھائی نے کویشچن کیا کہ قرض کی ادائیگی میں دیر کرنا کیسا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، کبھی تو قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا حرام اور گناہ ہوتا ہے، اور کبھی صرف مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ اس میں فرق یہ ہوگا کہ اگر ایک آدمی تنگ دست ہے، بیچارہ مجبور ہے، لاچار ہے، قرضہ زیادہ ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا، کوئی سامان بھی اس کے پاس ایسا نہیں جس کو بیچ کر وہ قرض کو ادا کر سکے، کوئی اور اس کی مالی امداد کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اب اگر وہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر اور دیر کرتا ہے تو حقیقتاً یہ مجبور ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اس تاخیر کو شریعت ناپسند کرتی ہے، لیکن اس کی مجبوری کا بھی لحاظ کرے گی اور اسے ہم گناہگار قرار نہیں دیں گے، تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہہ لیں۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے، اس طرح کہ اس کے پاس مال ہے یا وہ کسی سے مالی امداد لے سکتا ہے، زکوٰۃ وغیرہ لے کر قرضے کو ادا کر سکتا ہے، یا اس کے پاس اپنی کوئی ایسی شے ہے جس کو بیچ کر وہ قرضہ ادا کر سکتا ہے، اب اگر وہ تاخیر کرے گا جبکہ جو دینے والا ہے اس کو مہلت دینے کے لیے بالکل تیار نہ ہو، یہ بھی ہے کہ اگر مہلت دے دے تو چلو کچھ عرصہ تاخیر کر لے، لیکن جب وہ مہلت دینے کے لیے تیار نہ ہو تو اب دیر کرنا گناہ ہوگا، اور بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، وہ بہت شدید گناہ گار ہوگا۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو قرضہ لیتے ہوئے تو لہجے میں بڑی ملائمت پیدا کرتے ہیں اور بڑا میٹھا لہجہ ہوتا ہے، اور سامنے والے کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی کی طرح ہیں، آپ ہمارے قریبی رشتہ داروں کی مثل ہیں، اور جب اس بیچارے سے قرضہ ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ایک دم رویے بدل جاتے ہیں، لہجوں میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارہ قرضہ مانگنے آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنا پیسہ نہیں مانگ رہا بلکہ وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اسے ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ہر چیز پہ پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دینے کے لیے پیسہ موجود ہے لیکن اپنی جیب سے پیسہ نکالتے ہوئے دم نکلتا ہے، حالانکہ اسی کا پیسہ ہے، دینا ہوتا ہے لیکن نہیں دیتے ہیں، اور یہ بہت شدید گناہ ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر قرضے کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کے تاخیر کرنے کا مطلب کہ آپ قرضے کو ادا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود اگر نہیں ادا کرتے تو پھر آپ گناہگار ہیں۔ ایک اور کویشچن ہے، اور یہ بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ اصل میں ہماری لائن میں کچھ ڈسٹربنس ہے، اس وجہ سے ہم کالز نہیں لے پا رہے، تو جو میرے پاس سوالات جمع ہیں میں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ لائن ٹھیک ہوگی تو پھر آپ ہمیں کال بھی کر سکیں گے۔ ایک کویشچن یہ ہے کہ موبائل سے جو ہم پکچرز وغیرہ کھینچتے ہیں، یہ سیلفی وغیرہ جیسے لے رہے ہیں آج کل، اسی طرح ڈیجیٹل کیمراز ہوتے ہیں یا ویڈیو آج کل جو بنتی ہے، کیا یہ شرعی طور پہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اب بھی اس کو تصویر کے حکم میں لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چاہے آپ ڈیجیٹل کیمرے سے پکچر کھینچ رہے ہوں یا ویڈیو بنا رہے ہوں یا موبائل سے آپ کو پکچر لے رہے ہیں، یہ تصویر ہی ہے، وہ مانتے کہتے ہیں تصویر ہی ہے بس۔ اسی وجہ سے تو آپ جب اس کو ویڈیو کو کمپیوٹر وغیرہ پہ دیکھتے ہیں، ٹی وی وغیرہ پر دیکھتے ہیں تو باقاعدہ پکچر آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے موبائل کی جو مشینری اس کو متشکل کر کے ایک تصویر تو آپ کو دکھا رہی ہے نا، تو بس یہ پکچر کے حکم میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنوانے سے منع فرمایا، لہٰذا ان کے نزدیک یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور اگر تسلسل سے آپ کرتے رہیں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ جبکہ میجورٹی اس طرف ہے، یہ ہے بہت تھوڑے سے علماء، اکثر اس طرف ہے۔ اس زمانے میں نے دیکھا ہے کہ علماء زیادہ تر اس طرف ہیں کہ اس کی طرح ڈیجیٹل کیمراز سے جو ہم کچھ کھینچتے ہیں تو حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ریز کی شکل میں ڈیٹا آپ کی چپ پر آ جاتا ہے جس کو آپ کا کمپیوٹر یا آپ کا یہ موبائل وغیرہ متشکل کر کے دکھاتا ہے، یعنی اس کی مشین جو اس کو متشکل کر کے دکھاتی ہے، تو حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بنتی ہی نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے سے منع فرمایا، اور تصویر کی تعریف ہی عکس ساکت ہے، انہیں تصویر کہتے ہیں ایسے عکس کو جو ساکت ہو، متحرک نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہوا اگر آپ موبائل سے تصویر کھینچتے ہیں تو وہاں تو ریز چلی گئی ہے، تصویر تو بنی نہیں۔ جب تصویر نہیں بنی تو عکس ساکت حاصل نہ ہوا، جب عکس ساکت حاصل نہیں ہوا تو پھر یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ دیکھیں جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو پھر وہ باقاعدہ تصویر سامنے آ رہی ہے، تو وہ اصل میں ان ریز کو متشکل کر کے اس کی مشینری دکھا رہی ہے، تو وہ پکسلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جوڑ کر وہ تصویر کی شکل میں دکھا دیتی ہے، لیکن حقیقتاً تصویر بن نہیں رہی ہوتی ہے۔ جب تصویر نہیں بن رہی ہے تو پھر اس کا حکم بدلے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کسی چیز کی ممانعت
قرآن یا حدیث سے براہ راست نہ ہو، کیونکہ تصویر بنانا منع تھا نا، اس کے تو تصویر ہونے میں شبہ پیدا ہو گیا کہ تصویر ہے کہ نہیں، تو اس کے اوپر براہ راست ممانعت نہیں ہے۔ تو جب براہ راست کسی چیز کے اوپر ممانعت وارد نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نوپید یا جدید مسئلے میں زیادہ علماء کس طرف ہیں، جس طرف میجورٹی ہوگی حق اسی طرف ہوگا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی صاحب علم پر مخفی ہو۔ جو انکار کرنے والے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بھی صاحب علم ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب ایک بڑی تعداد علماء کی، اور یہ نہیں کہ صرف عوام کر رہی ہے، بڑے بڑے علماء ہیں اس طرف کہ جو اس کے جواز کے قائل ہیں، اور ان کی تعداد یقیناً زیادہ ہے، تو پھر انہی کے قول کا اعتبار ہونا چاہیے اور اس کے جواز کا حکم ہونا چاہیے۔ اب صرف صورتحال یہ رہ گئی کہ جو انکار کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ تقوی یہ ہے کہ نہ کھنچوایا جائے، تو ٹھیک ہے، آپ تقوی بالکل اختیار کر سکتے ہیں، اس میں آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اپنے تقوی کو دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ آپ تقوی پر عمل کریں، دوسرے جو ہے وہ بھی صاحب تقوی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تصویر سے موبائل سے تصویر بنا رہا ہے وہ تقوی سے باہر نکل گیا، یہ آپ کے نزدیک تقوی ہوگا۔ یہاں تو تقوی کی صورت اس وقت بنتی کہ جب واقعی تصویر بن جاتی اور پھر انسان اس سے بچ رہا ہوتا تو پھر تقوی تھا، یہاں تو تصویر ہی نہیں بن رہی، تو لہٰذا یہ بھی صاحب تقوی ہے، متقی لوگ ہیں اور اکثریت اس طرف ہے، لہٰذا حق انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اب بہرحال اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جو جس اپنی رائے پر قائم رہنا چاہے وہ رائے پہ قائم رہ سکتا ہے۔ لیکن جو اس کے عدم جواز کے قائل ہے، بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دوسروں کے لیے ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں لیکن ہم بہرحال پسند نہیں کرتے کھنچوانے کے، ایسے مجھے علماء بھی ملے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مختصر